السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جو کوئی میرے بہن بھائی بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرمائے اور ان کی مشکلوں کو آسان کرے۔ امید ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی میری ویڈیوز دیکھ رہی ہوں گی، اور اگر ویڈیو کسی کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوتا ہے۔ بہت ساری بہنیں ہیں جو میرے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اپنے چینل پر یہ سٹوری شیئر کریں، تو میں آج جو کچھ بھی شیئر کرتی ہوں، جو بھی سٹوریز شیئر کرتی ہوں، وہ ان بہنوں کی اجازت سے ہی کرتی ہوں۔ اور بہت ساری بہنیں اپنی تکلیف بیان کر رہی ہوتی ہیں اور ہمیں اپنے دکھ درد سنا رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کی ینگ جنریشن کا مسئلہ ہے شادی، کہ اکثر لڑکیاں مجھے کہتی ہیں کہ آپ کی میں نے کسی شخص کے لیے اتنی دعائیں کی اور نمازیں پڑھی اور وظائف کیے، مگر مجھے وہ شخص نہیں ملا، یعنی کہ ہمارے لیے اگر وہ نہیں تھا تو ہمارے دل میں اس کا خیال ہی کیوں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، اور ہماری اتنی دعاؤں کے باوجود بھی ہمیں وہ شخص کیوں نہ ملا۔ ان بہنوں کی دعائیں سن کے اور ان کی وہ بہنوں کی باتیں سن کر ہی میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتی رہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ چاہے تو ہمیں نہیں مل سکتی، اور میں آپ کی ایمان کی مضبوطی کے لیے ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ کوئی چیز اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دینی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو وہیں پہ اپنا رخ جو ہے وہ موڑ لیا کریں، کیونکہ اللہ پاک ہم سے بہتر جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور وہ بہنیں رو رو کر بتاتی ہیں کہ ہماری منگنی ہوئی تھی تو ہم اتنا سنسیئر تھے اس شخص کے ساتھ، تو ہماری منگنی ٹوٹ گئی اور ہمیں اس نے کہیں اور شادی کر لی، مگر ہم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ کئی بہنوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، اور اس صورتحال میں کئی دفعہ ہمارے ذہن میں بلکہ اکثر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ اگر شخص آپ کی قسمت میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اس کا خیال ہی کیوں ڈالا، یا آپ کی منگنی اس سے کیوں ہوئی، یا آپ کی شادی کیوں ہوئی، کیونکہ شادی کے بعد بھی کئی لوگوں کی طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کے ذہن جو ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے اب تو بہت زیادہ طلاق کی جو شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب تو اکثر کئی گھروں میں، پہلے ہم بچپن میں کبھی کبھی سنتے تھے، مگر اب تو اکثر گھروں میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر یہ شخص ایسا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کیوں لائی۔ تو بہنوں، شیطان کے وسوسے میں آپ نے بالکل بھی نہیں آنا، کیونکہ اللہ پاک حق ہے اور اللہ ہی سچ ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ہمارے لیے بہتر چاہتے ہیں وہی ہمیں عطا کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک چیز آپ سے چھینی ہے تو اس سے ڈبل فائدے والی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں، اور اللہ تعالیٰ اگر ایک در بند کرتے ہیں تو 100 در کھل جاتے ہیں۔ تو اسی عقیدے پہ آپ اپنا ذہن مضبوط رکھیے۔ اگر آپ نے اتنی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اور وہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو یہ یقین رکھیں کہ وہ دعا آپ کی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اور وہاں جو اجر ملے گا، اکثر میں ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ وہ اجر تو ہم چاہیں گے کہ ہماری دعا کاش دنیا میں کوئی قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور ہمیں اس کا اجر بھی یہاں مل جاتا۔ تو دعا ہماری اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی شخص کو مانگتے رہیں گے کہ میری بہنیں اور بھائی جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی قسمت میں نہیں لکھا تو وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کئی بہنیں جو ہیں وہ پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے ہمیں عطا کرنے والا اور اللہ ہی ہے ہمیں دینے والا۔ کوئی پیر فقیر ہماری مدد نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا ٹوٹکا ہماری ہیلپ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، یہی نعرہ ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ محنت اور مشقت کی جگہ ہے۔ آرام آپ کو جنت میں ہی ملے گا، جب ہم اعمال اچھے کریں گے تو اس کا صلہ ہمیں جنت کی صورت میں ملے گا، تو یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے۔ تو آپ سوچیں، جس نے یہ نظام بنایا ہے اس نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی بنایا ہے۔ اگر ہم یہ سوچنے لگے کہ کاش ہمارا کام ایسے ہو جاتا جیسے ہم چاہتے تھے، یا وہ کام اس نے ایسے کیوں کر دیا، یا کسی اور کو کامیابی کیوں مل گئی، یا کسی اور کے لیے یہ چیز کیوں تھی، یہ چیز میرے لیے کیوں نہیں تھی، تو ایسے آپ سوچیں گے تو آپ ایک بھول بھلیا میں بھٹک جائیں گے، اور شیطان آپ کے دل میں مزید وسوسہ ڈال کے آپ کو اللہ سے دور کر دے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ سے دوری ایمان کے خاتمے کی طرف
پہلا قدم ہے، دین سے دوری ایمان کی طرف خاتمے کے پہلا قدم ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور مضبوطی عطا فرمائے۔ مشکلات آتی ہیں، سب کی زندگی میں آتی ہیں، مگر وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں مشکلات سے اس طرح نکالتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایسے مدد کرتا ہے، ایسے ایسے جگہ سے ہمیں عطا کرتا ہے کہ ہم سوچ کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کیسے ہوگی۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکالتا ہے، یہ ہمارا اللہ ہی ہے جو ہر موقع پہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کسی چیز کو مانگ رہے ہیں اور بے تحاشا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مگر وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ مصلحت جو اللہ پاک کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم گناہ گار بندے اس کی مصلحت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم بس اپنی دعاؤں کے لیے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بس دے دے، بس ہمیں یہ چیز مل جائے، کیونکہ اس چیز کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز لے لیں آپ، کسی انسان کی بات کریں، کسی کو گاڑی کی اتنی خواہش ہوتی ہے، کسی کو گھر کی ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز کی ہوتی ہے، کسی کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی دولت آ جائے کہ ہم عیش کریں، اور کسی کی کوئی خواہش ہے، یعنی کہ ہم خواہشوں کے نیچے ایک دبے ہوئے خطا کے پتلے ہیں، جو ہماری خواہشیں ہمیں بہت دور تک بھٹکا دیتی ہیں۔ لیکن اگر اتنی دعاؤں کے بعد بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت جو ہے وہ اللہ پاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہر چیز میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اگر ہمیں بخار بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے، کیونکہ اس سے کئی ہمارے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں نزلہ بھی ہوتا ہے نا تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اس سے اور کتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، تو اس سے ہماری کئی اور بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہمارے دماغ کی جو نسیں بند ہو چکی ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور ہمیں اسی لیے ہی شکر الحمدللہ کہنا چاہیے جب ہمیں چھینک آئے۔ اور سوچیں جب بخار ہوتا ہے تب ہمیں کتنا اجر ملتا ہے۔ تو اگر کوئی بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے کئی گناہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں بخش دیں، اور اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بندہ یا بندی کوئی ایسا کام کرے، کوئی چھوٹا سا ہی نیک عمل کر دے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ سٹوری جو آپ کو میں آج سنا رہی ہوں، یہ میری ایک بہن نے شیئر کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپی میں بہت ہی زیادہ مغرور اور لالچی ہوا کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ امیر گھر سے تھی، اور اسی لیے میرے اندر لالچ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ یہ نہیں کہ میں شکر ادا کرتی کہ میں ایک اچھے گھرانے میں نے آنکھ کھولی ہے، اور میری جو دوست تھی غریب، میں ان کا مذاق اڑاتی تھی اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ میں بہت آزاد خیال تھی، نہ پردہ کرتی تھی، نہ ہی دوپٹے وغیرہ کا میرے ذہن میں کچھ تھا کہ میں نے دوپٹہ بھی لینا ہے۔ دوپٹہ ایک رسی کی طرح میرے گلے میں اٹکا رہتا تھا، کیونکہ میں دوپٹہ لینے کو دقیانوسی سمجھتی تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ دوپٹہ لینا تو جاہلیت ہے، حالانکہ یہی اسلام کی سب سے زیادہ خوبصورتی تھی، مگر میں لا علم تھی اور ناسمجھ تھی۔ اپنے سے بڑوں کا مذاق بنانا میرا مشغلہ تھا، اور امیر گھرانوں کے لڑکے اور لڑکیوں سے دوستی کرنا میرا مشغلہ تھا، کیونکہ غریبوں کو تو میں قریب بھی لانا پسند نہیں کرتی تھی۔ غریب لڑکیوں سے دوستی کرنا میں اپنی توہین سمجھتی تھی، اور لڑکوں سے بھی دوستی، وہ کہتی ہے کہ آپ کی میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں سے دوستی کر لیتی تھی، کیونکہ اسلام کے بارے میں میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا۔ جتنا مجھے سمجھایا گیا نماز کے بارے میں، جتنا مجھے بتایا گیا، اور وہ بھی بہت کم، میں نماز بھی نہیں پڑھتی تھی۔ کبھی کبھی امی اگر مجھے کہتی تھی تو میں ان کو ٹال دیتی تھی، یا میں کبھی ایک دو نماز پڑھ لیتی تھی، مگر اکثر میں نماز قضا کر دیتی تھی۔ وہ کہتی ہیں آپ بھی کہ میں بہت ہی غلط راستے پہ چل رہی تھی، اور مجھے اس کے انجام کا پتہ نہیں تھا۔ بزرگوں کا مذاق اڑانا تو میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی، غریبوں کا، معذوروں کا، یہ سب لوگوں کا مذاق بنانا تو میرا ایک مشغلہ تھا۔ تو جی وہ کہتی ہیں دن اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ اچانک سے ان کی دوست کے بھائی کا رشتہ آیا، جو کہ بہت زیادہ امیر لوگ تھے، اور بہت ہی لڑکا پڑھا لکھا اور خوبصورت تھا اور ہینڈسم تھا، کہ گھر والوں نے چھان بین کیے بغیر ہی میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ رشتہ میری رضامندی سے طے ہوا تھا، کیونکہ میں بھی آتی جاتی تھی ان کے گھر میں، اس لیے میں پوری فیملی کو جانتی تھی، اور میری بہت دھوم دھام سے منگنی ہوئی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بہت ہی پیسہ خرچ کیا گیا، اتنا پیسہ خرچ کیا گیا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ تو دونوں گھروں میں بہت ہی خوشیاں منائی گئی، اور بہت ہی زیادہ خوشی کے شادیانے بجے۔ تو اس
طرح اگر ہم اتنا زیادہ پیسہ بہاتے ہیں تو اسی طرح کسی غریب کی نظر بھی لگ سکتی ہے، یہ ہم اس ٹائم نہیں سوچتے۔ اس ٹائم ہم اپنی خوشیوں میں مگن ہوتے ہیں اور کسی بھی غریب کی طرف دیکھتے بھی نہیں کہ ہم جو اتنا پیسہ بہا رہے ہیں اس میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ تو منگنی کی ویسے کا شرعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مگر میں منگنی کے بعد ایسے سمجھ رہی تھی کہ میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں اور بس خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میرے پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے تھے خوشی کے مارے، میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی بھی لڑکی خوش قسمت نہیں تھی اور نہ ہی میرے بعد ہوگی۔ غرور کی انتہا تھی یہ، اور میں انتہائی غرور میں آ گئی تھی اور بھی زیادہ، اور میں دنیا کو اور بھی زیادہ حقیر سمجھنے لگی تھی۔ مگر جو وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اگر خدا کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو رسی کھینچ بھی لیتا ہے۔ تو آگے وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح سے دن گزر رہے تھے تو میرے پاپا کو بزنس میں بہت بڑا لاس ہوا، ایک بہت ہی بڑا نقصان ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری جو کمپنی تھی وہ دیوالیہ ہوگی، اور ہم نے یہ خبر لڑکے والوں سے بہت چھپائی، مگر یہ ایسی خبریں تو لوگ خود پہنچاتے ہیں، لوگوں کا بھنک بھی پڑ جائے تو لوگ ایسی خبریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچاتے ہیں، تو یہ خبر ان تک بھی پہنچ گئی۔ تو اس کے بعد ان کا رویہ عجیب سا ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں میرا جو منگیتر تھا مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی اس نے، اور وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور لڑکی کے ساتھ دوستی کر لی اس نے، اور منگنی کی چیزیں واپس بھیج دیں کہ ہم کنگالوں میں شادی نہیں کریں گے۔ آپ مت پوچھیں کہ اپنی ذلت کی انتہا تھی کہ میں اتنا روئی تڑپی، مگر میری التجائیں نہ میری دوست نے سنی اور نہ ہی اس کی فیملی نے، اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور میں ذلت کے مارے باہر نکلنا چھوڑ گئی تھی کہ میری منگنی جس پہ میں اتنا اتراتی تھی، اور میری وہ دوست اور وہ اس کی فیملی والے جن پہ میں فخر کرتی تھی کہ یہ میرے سچے ہمدرد ہیں، مگر وہی لوگ بالکل بدل گئے تھے۔ اب ان کی نظریں بدل گئی تھی کیونکہ میں ان کے لیے بزنس کا ذریعہ نہیں رہی تھی، کیونکہ ہمارا دیوالیہ ہو چکا تھا، میرے پاپا کا کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ جب میں تڑپ تڑپ کے روتی تھی، وہ کہتی ہیں کہ تب مجھے احساس ہوا اور مجھے اپنی تمام باتیں وہ یاد آئی جو میں لوگوں کو کرتی تھی، اور ہر کسی کو حقیر سمجھ کے ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور اپنی دولت پہ فخر کیا کرتی تھی۔ تو میں بہت روتی تھی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی، اور اللہ پاک سے تڑپ تڑپ کے التجا کرتی تھی کہ اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ ان باتوں کا نتیجہ ہے جو میرے سامنے آئی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ آپی ایک دن ایسے ہوا کہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور بہت ہی زیادہ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی کہ جن کی وجہ سے یہ عذاب میرے پہ نازل ہوا کہ میرے سارے رشتے کھو گئے کہیں، اور میں اس طرح سے بے بس اور لاچار ہو کے بیٹھی تھی، اور اچانک سے مجھے اپنی وہ دوست یاد آئی جس کا میں بہت زیادہ مذاق اڑاتی تھی۔ وہ بہت ہی شریف اور باپردہ لڑکی تھی اور اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتی تھی، اور اکثر لڑکیوں کو درس دیتی نظر آتی تھی، اور میں سب سے زیادہ مذاق ہی اسی کا کرتی تھی۔ تو میں نے ایک اپنی جاننے والی پرانی دوست سے اس کا نمبر لیا بہت مشکلوں سے، کیونکہ میری سب جو دوست امیر لڑکیاں تھیں وہ تو مجھے چھوڑ کے کب کا جا چکی تھی، مگر جو دوسری تھی وہ میں حیران تھی کہ وہ لڑکیاں جن سے بھی میں رابطہ کرتی یا بھولے بھٹکے جن کا کوئی نمبر میں نے رکھ لیا تھا، ان سے جس سے بھی میں نے بات کی انہوں نے خوش اخلاقی سے میرے ساتھ بات کی، اور مجھے اس لڑکی کا بھی نمبر دے دیا جس کو میں سب سے زیادہ تنگ کیا کرتی تھی۔ تو جی پھر میری اس لڑکی سے بات ہوئی جس کو میں دوست سمجھنا اپنی توہین سمجھتی تھی، جس کو دوست بنانا اپنی سب سے زیادہ تذلیل سمجھتی تھی، اور وہی لڑکی میری ہدایت کا ذریعہ بنی۔ تو میں نے جب اس سے اپنی ساری سٹوری سنائی تو وہ سن کے بہت دکھی ہوئی، اور اس نے مجھے بہت زیادہ وہ حوصلہ دیا اور بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ میں اس رات کافی عرصے بعد ایک پرسکون نیند سوئی۔ تو پھر جب میں روتی تھی اس کے آگے، پھر وہ ملنے آئی میرے ساتھ اور مجھے کافی دیر سمجھایا اس نے، اور مجھے بتایا کہ تم نماز پڑھا کرو۔ نمازیں تو میں پڑھ رہی تھی مگر وہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، اور میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے جیسے بندہ عرش سے فرش پہ گرتا ہے، اور ہمارے حالات اتنی تیزی سے چینج ہوئے کہ
میں حیران رہ گئی کہ یہ اچانک سے ساری دولت کہاں چلی گئی اور وہ عیش و آرام سب ختم ہو گیا، منگنی ٹوٹ گئی، دوست بدل گئے، سب کچھ دنیا ہی بدل گئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم اس سچویشن سے نکلنا چاہتی ہو تو استغفار کیا کرو، بہت زیادہ استغفر اللہ پڑھا کرو، اور جتنی ہو سکے کم از کم 1000 تسبیح تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واطوب الیہ کی پڑھا کرو۔ تو پھر میں نے جب یہ پڑھنی شروع کی آہستہ آہستہ تو مجھے تھوڑا سا مشکل لگا، مگر پھر میری روٹین بن گئی اور میں دل ہی دل میں سارا دن اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے استغفر اللہ بہت ہی زیادہ تعداد میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کی جو برکات اور ثمرات ہیں وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بھی بتاؤں گی، استغفر اللہ۔ مگر اس بہن کے ساتھ جو میریکل ہوا وہ استغفر اللہ کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کیے، اور اچانک سے ایسے ہوا کہ ان کے پاپا کی جو تباہ ہو گئی تھی، دیوالیہ ہو گئی تھی فیکٹری، ان کو ایک نیا کانٹریکٹ ملا کسی باہر کی کمپنی سے، اور انہوں نے دن رات محنت کی اور ان کی کمپنی جو تھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، اور ان کے جو پاپا کی کمپنی تھی وہ دیوالیہ ہونے سے بچ گئی، اور ان کے گھر میں پھر سے دولت کی ریل پیل ہوگی۔ مگر وہ کہتی ہیں کہ آپی اب میں بدل چکی تھی، اب میں کوئی اور انسان تھی، اب میں غریبوں کی مدد کرتی تھی، کیونکہ میری دوست نے کہا تھا کہ اگر آپ اس چیز سے نکلنا چاہتی ہیں، اس دکھ سے تکلیف سے نکلنا چاہتی ہیں، تو آپ سب سے زیادہ غریب لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ اسی میں سکون اور راحت ہے۔ تو وہ کہتی ہیں آپی کہ میں نے پھر اسی طرح سے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، اور مجھے اس کام میں اتنا سکون ملنے لگ گیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں نیند کی دوائیوں کے بغیر بھی کبھی سوچ سکتی ہوں۔ تو میں پرسکون نیند سونا شروع ہو گئی، اور پھر میں نے باقاعدہ پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح ایک آنٹی تھی جنہوں نے مجھے دیکھا، کسی شادی کے فنکشن میں انہوں نے مجھے دیکھا، اور جہاں میں سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھی تھی اور غریب لوگوں کے ساتھ میں جو وہاں کام کرنے والیاں تھیں ان کے ساتھ میں باتوں میں مشغول تھی، تو وہاں ایک آنٹی نے مجھے دیکھا اور مجھے پسند کر لیا۔ وہ بہت زیادہ اچھی فیملی تھی، مذہبی فیملی تھی، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ بھی کافی مذہبی تھا اور عبادت گزار تھا۔ اور آج میری زندگی الحمدللہ استغفر اللہ کی برکت سے ہدایت پر آ گئی ہے، اور اللہ پاک نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تو آپ بہنوں کو اگر ان بہن کی سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ